اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کریں گے چیپٹر 3 فرام موبی ڈک novel. By the end of the first week at sea, I had met most of the members of my crew, including the mates. اب اس کو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا سمندر کے اندر۔ آپ نے لاسٹ پریویس جو ہماری ایپیسوڈ تھی یا چیپٹر تھا، اس میں آپ نے یہی سنا کہ کس طرح یہ جو ہے نا دونوں بیٹھے ہیں اس شپ کے اوپر اور سی کے اندر اسی وائٹ ویل کو پکڑنے کے لیے نکلے ہیں ایک وائیج پہ۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں جتنا بھی کریو تھا نا، وہ 10 بندے تھے، 20 تھے، 100 تھے، اس جہاز کے اوپر سب سے میری ملاقات ہو چکی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ میں اپنے ان ساتھیوں سے بھی مل چکا تھا جو کہ ویل بوٹس کے اندر نیچے اتریں گے، مہم کے لیے جو اتریں گے۔ کریو تو وہ ہے نا جو جہاز کو چلا رہا ہے، باقی میٹس وہ ہیں۔ The mates are the man responsible for captaining the whale boats which are lowered into the sea once a whale has been sighted. کہ جب بھی ویل وہ نظر آئے گی، وائٹ ویل، تو اس کے لیے وہ سمندر میں اپنی چھوٹی کشتیاں لے کے اتریں گے۔ یہ وہ والے میٹس ہیں، اس کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نیزے مارنے ہیں یا جو ہارپونرز ہیں، وہ سارے اسی میں شامل ہیں۔ Each whale boat crew consists of a mate, a harpooner and 4 oarsmen. اب ہر ویل بوٹ جو کہ اتاری جاتی ہے شپ میں سے سمندر کے اندر، جب بھی کوئی ویل نظر آتی ہے، اس میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ تقریباً 5 بندے ہوتے ہیں، جن میں ایک ہارپونر ہوتا ہے جس نے نیزہ مارنا ہوتا ہے، اور باقی اورز مین ہوتے ہیں جو کہ جال اور باقی کشتی کی چپو چلانا اور اس کو اسٹیبل کرنا اس میں ہوتے ہیں۔ The chief mate of the Pequod was a tall, thin, 30 years old man from Nantucket named Starbuck. اب آپ نے ان کے نام اور ان کے پوزیشنز اور ان کی یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی، ان کی ایجز، کیونکہ یہی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ پیچھے ایکسرسائز سے اتنے سوال نہیں آتے جتنے اوپن کوشچنز آتے ہیں فرام دا ریڈنگ۔ تو جو چیف میٹ تھا پیکوائڈ کا، پیکوائڈ آپ کو پتہ ہے ایک شپ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کافی ٹال اور پتلا سا آدمی تھا، 30 سال اس کی عمر تھی، اور نینٹکٹ جو ہے نا اس کا علاقے سے تھا، اور نام اس کا اسٹار بک تھا۔ ہی واز کریجیس اینڈ پریکٹیکل اینڈ واز ہائیلی رسپیکٹڈ بائی دا کرو۔ وہ کافی بہادر اور کافی جو ہے نا تجربہ کار بندہ تھا، اس لیے سارا کرو اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ اسٹار بک چوز کوئک ٹو بی ہز ہارپونر۔ اب اس نے کوئک کو جو ہے نا چوز کر لیا کہ تم میرے ہارپونر بنو گے، یعنی جو ویل۔ The second mate was a friendly, easy-going man named Stubb. اب دوسرا جو آدمی تھا وہ Stubb نام کا بندہ تھا، اور یہ بڑا فرینڈلی تھا اور بڑا جولی سا۔ When he wasn't catching whales, Stubb spent most of his time puffing on his pipe. His harpooner was an Indian named Thastago, who had long dark hair, high cheekbones and large eyes. اور اسٹاف جب ویل بوٹ کے اوپر نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ سارا دن اپنا وہی جو ایک پائپ ہوتا ہے نا جس کے اندر لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پائپ نما ہوتا ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے، اس میں تمباکو ڈال کے، تو جو انگریز زیادہ تر استعمال کرتے، بس وہ پف کرتا رہتا تھا، یعنی پیتا رہتا تھا، اسموکنگ کرتا رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو ہارپونر تھا نا اسٹب کا، آپ کو پتہ نا 3-4 بوٹس تھیں، تو جو پہلے چیف بوٹ میں جو چیف میٹ تھا پیکوائٹ کا، وہ کون تھا؟ وہ اسٹار بک تھا، اور سیکنڈ والا کون تھا؟ اسٹب تھا۔ اور اسٹار بک نے جو ہے کیونکہ کو اپنا ہارپونر چوز کیا تھا، اور اسٹب کا جو ہارپونر تھا نا وہ ایک انڈین تھا، اور اس کا نام ٹیسٹیگو تھا، اور اس کے کالے لمبے بال تھے، اور اس کے جو چوڑا سا منہ تھا، اونچا سا چہرہ تھا، جیسے نا ہڈی جو جاب کی ہڈی تھی وہ کافی چوڑی تھی، اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی۔ دا تھرڈ میٹ واز اے شارٹ اینڈ اسٹاؤٹ مین نیم فلاسک۔ اب تھرڈ میٹ جو ہے نا جو تیسری کشتی کا میٹ تھا مین، اس کا نام فلاسک تھا، اور وہ بڑا ایسے سخت چہرے والا اور موٹے سے جسم والا نا، بھدا سا موٹے جسم والا تھا، اور اس کا جو ہارپونر تھا نا اس کا نام ڈیگو تھا۔ تو آپ نے یہ جو امپورٹنٹ ہے نا سیکنڈ پیراگراف، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تینوں بوٹس جو ہیں ویل بوٹس، ان کے کون کون سے میٹس ہیں، اور ان کے آگے انہوں نے ہارپونرز کون کون رکھے ہوئے ہیں۔ این ایکسٹریملی ٹال افریقن ہو وور گولڈ ہوپ ایئر رنگس، اور آپ کو اس پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے، میں اس میں اپلوڈ کر دی پکچر آپ کے لیے، کہ یہ اس نے کان کے اندر بالیاں ڈالی ہوئی تھیں گولڈ کی، اور وہ افریقن تھا، اور کافی لمبا چوڑا تھا۔ آپ کو پتا ہے افریقی کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ اب تھرڈ پیراگراف ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ Several days passed before Captain Ahab finally made his appearance on the quarter deck, a section of the ship upper deck. اب بہت دنوں کے بعد جو شپ کا مالک ہے نا
جو کیپٹن سوری مالک تو نہیں کہہ سکتے، کیپٹن ہے اہاب، وہ اب اس نے فائنلی اپیرنس دی، کرو کے سامنے آیا. وہ اتنے دنوں سے یعنی ہفتے 2 سے وہ اپنے اسی کیبن کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا. اور وہ شپ کے اپر ڈیک پہ جو کوارٹر ڈیک ہوتا ہے نا، جس کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے یہ پوری شپ کے کرو کو کام کرتا دیکھ سکتا تھا. I was so surprised to see him that I had to pinch myself to make sure I wasn't dreaming. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں اتنا سرپرائز ہوا کہ مجھے ایسا لگا جب میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، تو میں نے اپنے آپ کو چٹکی بھری کہ میں اگر خواب دیکھ رہا ہوا تو میں نیند سے جاگ جاؤں گا. یعنی اہاب کی پیرنٹس ایسی تھی. Ahab was a tall, impressive-looking man, and as he stood motionless on the quarterdeck, surveying his sailors below, he reminded me of a solid bronze statue. اب اہاب ایک کافی لمبا چوڑا اور بڑا ہی امپریسو لکنگ تھا، یعنی متاثر کن شخصیت تھی اس کی کہ لوگ اس کو دیکھ کے نا مطلب ایک بندہ ایک دم ششد رہ جائے کہ واہ کتنا خوبصورت انسان ہے. حالانکہ اس کی عمر بھی بڑی تھی، اور وہ بغیر ہلے جلے کوارٹر ڈیک کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور نیچے اپنے ملاحوں کو جو ہے نا دیکھ رہا تھا، ان کو سروے کر رہا تھا کہ کون کیا کام کر رہا ہے. اور مجھے اس ٹائم وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی برونز کا اسٹیچو ہوتا ہے نا، جیسے تانبے کا کوئی یا کانسی کا کوئی جو ہے نا اسٹیچو ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، کوئی بت کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، انسان نہیں ہے یہ. His hair was streaked with grey and I noticed a lightning shaped scar running down the side of his face and neck. اب اس کے بال جو تھے نا اس کے اندر اسٹریکس تھیں، کس کلر کی؟ گرے کلر کی. یعنی وائٹ اس کے بال تھے لیکن اس میں گرے گرے لائنیں آ رہی تھیں، جیسے ہم عورتیں جو ہیں نا گولڈن کلر کی اسٹریکس کراتی ہیں بالوں کے اندر، نارمل بال ہوتے ہیں بیچ میں گولڈن لائنیں نظر آ رہی تھی، اس طرح اس کی گرے لائنز نظر آ رہی تھیں. اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نشان تھا جیسے کہ اس کے چہرے پہ بجلی کا کوئی بولٹ گرا ہو، جیسے یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی نیک تک جا رہا تھا، اس بولٹ کا نشان یا لائٹننگ شیپ نشان تھا. Whether he had been born with that scar or it was a result of an accident, no one knew for sure. اب کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ پیدائشی نشان بنا ہوا ہے یا پھر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس طرح کا نشان ہے. Probably the most striking thing about Ahab's appearance was his false leg, which had been carved out of whalebone. اور جو اور زیادہ عجیب بات تھی نا، جو آپ کے دماغ کو ٹچ کر رہی تھی، اسٹرائکنگ تھی، ہٹ کر رہی تھی دماغ کو، ذہن کو آپ کے جھٹکا دے رہی تھی، وہ یہ تھی کہ اس کی ایک ٹانگ جو تھی وہ نکلی تھی اور وہ بنی کس سے ہوئی تھی؟ ویل کی ہڈی سے بنی ہوئی تھی. تو یہ بات اس کے لیے نا بڑی عجیب سی تھی اس کو دیکھ کر. A small hole had been made in the quarterdeck which provided the captain with a place to secure his false leg, thus preventing him from falling over in stormy weather. اور ایک ہول سا بنا ہوا تھا کوارٹر ڈیک کے اندر تاکہ اس کی فالس لیگ جو ہے نا اس کی وجہ سے اگر کبھی طوفان آئے تو وہ گر نہ جائے، اور اسی ہول کے ذریعے وہ واٹر ڈیک سے نیچے کی طرف بھی آ سکے اور گھوم پھر بھی سکے. تو Ahab's face was set in an empty stare. The deep sorrow in his eyes was obvious. اس کے چہرے پہ ایسے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ اسٹیئر کر رہا تھا، گھور رہا تھا لوگوں کو ایسے سامنے، جیسے بندہ خالی خالی آنکھوں سے نہیں لوگوں کو دیکھتا کام کرتے ہوئے، لیکن اس کی آنکھوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً کسی بہت بڑے دکھ کا شکار ہے، بہت کوئی دکھ ہے اس کے اندر اور غم سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں اس کی. I was suddenly filled with tremendous admiration for him. This was a man who had experienced unimaginable suffering. اب اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اچانک میرا دل جو ہے نا بھر آیا اس کی تعریف سے، اس سے میں اتنا متاثر ہوا، اور میں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے سوچنے سے بھی زیادہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی زیادہ اس نے تکلیف اٹھائی ہے. And yet was determined to continue working as a ship's captain. اور پھر بھی اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد، اپنے پاؤں اپنی ٹانگ گنوانے کے بعد بھی وہ اتنا ڈٹرمنٹ ہے اور پوری چستی کے ساتھ جو ہے نا وہ ابھی بھی کیپٹن بنا ہوا ہے اس شپ کا، اور ابھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا. I felt privileged to be serving under such a brave man. اور مجھے اپنا آپ جو ہے نا بڑا مجھے فخر محسوس ہوا، میں بڑا اپنے آپ کو پریویلیج محسوس کر رہا تھا کہ فخر کی بات تھی میرے لیے اس قسم کے کیپٹن کے لیے کام کرنا جو کہ اتنا بہادر انسان ہے. In the days that followed, I spent most of my time sitting in the crow's nest at the top of the main mast looking for whales. اب میرا آنے والے دنوں میں صرف کام کیا دیا گیا مجھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا سا لگا مین ماسٹ لگی ہوتی ہے، ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک چھوٹا سا نیسٹ ٹائپ
انہوں نے وہ جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پر ایک بندہ دوربین ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یہاں پکچر میں نظر آ رہا ہے. اب میرا سارا آنے والے دنوں میں یہی کام تھا کہ بس میں سمندر میں جو ہے نا اچھے سے دوربین لگا کے دیکھتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں بھی ویل کی کوئی سائٹ نظر آ جائے یا میں اس کو دیکھ لوں. آئی مسٹ ایڈمٹ دیٹ آئی وازنٹ ایگزیکٹلی دا رائٹ مین فار دیٹ پرٹیکولر جاب، اور میں اس چیز کو قبول کروں گا اور میں اس چیز کی جو ہے نا گواہی دیتا ہوں کہ میں وہ انسان نہیں تھا جس کو انہوں نے اتنا بڑا جو ہے ذمہ داری سونپ دی تھی ویل کو ڈھونڈنے کی، کیونکہ میرا تو بالکل فرسٹ ٹائم تھا یہ، اور مجھے ایسی عادت نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں ویل نظر آ سکتی ہے. The warmth of the sun and the gentle lapping of the waves almost put me to sleep on more than one occasion. اب 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے تو جھولے مل رہے تھے، جیسے آپ کو پتا نا سمندر میں جب کشتی چلتی ہے اسموتھ سمندر کے اندر، تو جب لہریں اٹھتی ہیں تو کشتی اوپر نیچے ایسے جھولے کی مانند ڈولتی ہے. تو وہ اوپر سے سن تھا کافی گرم اور سردی کے دن تھے، تو جب مجھے گرمی ملی اور مجھے جھولا ملا جیسے کشتی کا، تو مجھے ایسا ہوا کہ 2-3 دفعہ میں سو گیا. حالانکہ وہ سونے والی جگہ نہیں تھی، مجھے ایسی جگہ پر کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے مجھے سگنل دینا تھا باقی کریو کو. There were very little activity on the ship until one morning Ahab ordered the entire crew to assemble on deck. ابھی کچھ خاص ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی شپ کے اوپر، کوئی لوگ مصروف نہیں تھے کسی کام میں. تو ایک صبح نا احاب نے سب کو ڈیک پر اکٹھا ہونے کو کہا کہ ایک جگہ سب اکٹھے ہو جاؤ. This was a most unusual order and we immediately did as we were told. اور یہ ایک بڑا عجیب سا آرڈر تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا کوئی آرڈر سنا نہیں تھا جب سے ہم سمندر میں اس شپ پر تھے. تو ہم جلدی جو ہے نا جیسے ہمیں آرڈر ملا ہم اس کی تابعداری میں جا کے وہاں اکٹھے ہو گئے. We arranged ourselves into a neat row and Ahab walked past us slowly, carefully examining each crew member as he went. اب ہم لائن ایک بڑی بہترین سی رو میں کھڑے ہو گئے، جیسے آپ اسکول میں کھڑے ہوتے ہیں تو ٹیچر آپ کے پاس سے کراس کر کے جاتے ہیں، آپ پراپرلی ایک لائن کے اندر ہوتے ہیں، کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں، سب ایک پراپر رو کے اندر نیٹ رو میں. اور آپ ہمارے آگے سے گزر رہا تھا بڑے سلو اور ہمیں بڑے خیال سے اور بڑے محتاط انداز میں ہمیں ایگزامن کر رہا تھا ہر کریو ممبر جو کہ اس شپ پہ موجود تھے سمیت ان میٹس کے. Once he had completed his inspection, he said, "What do you do when you see a whale, man?" اس نے جب اپنی انسپیکشن اپنا دورہ کمپلیٹ کر لیا، اپنی جو دیکھ بھال وہ کر رہا تھا وہ کمپلیٹ کر لی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ جب آپ لوگ ویل کو دیکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے. Call out, shouted the crew in unison. اب ایک آواز ہو کر سب نے آواز دی کہ ہم آواز دیں گے، ہم پکاریں گے کہ بھی ویل نظر آ گئی ہے. گڈ cried Ahab. And what do you do next, man? اور پھر اس نے کہا کہ شاباش، بالکل ایسے ہی کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ Lure the boats and chase after him. ہم اپنی کشتیاں سمندر میں ڈالیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے. Ahab smiled. Ahab خوش ہو گیا کہ ان کو یاد ہے کہ کیا کرنا ہے. He was clearly impressed with his crew's enthusiasm. اب وہ اپنے crew کی enthusiasm میں، اس کے جذبے سے، ان کے جوش سے بڑا خوش ہوا. The captain then reached into his pocket and held up a small shining coin. اب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک شائننگ کوائن تھا جو چمکدار سا ایک سکہ تھا. Do you see this, man? He asked. تم لوگوں نے اسے دیکھا؟ اس نے پوچھا. This is a doubloon, a Spanish gold coin. یہ ڈبلون ہے اور اس کو اسپینش گولڈ کوائن کہتے ہیں، سونے کا سکہ ہے اسپین کا. Starbuck, please get me a hammer. تو اسٹار بک کو کہا کہ ذرا مجھے ہتھوڑا تو پکڑاؤ. When Starbuck returned with the hammer, he handled it in Ahab, who proceeded to nail the coin to the mast. اب اس نے وہی ماسٹ جہاں پر میں اوپر چھجا سا بنا تھا جہاں پر میں بیٹھ کر نگرانی کرنی تھی میں نے سمندر کی، اسی ماسٹ کے جو پلر تھا یا جو لکڑی کا جو لوگ بنا ہوا تھا اس کے اندر اس نے اس کو گاڑ دیا نیل کے ساتھ نا. یعنی آتے جاتے ہم اس ڈنڈے کے اوپر، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو وہ پول بھی نظر آ رہا ہے جس کے اوپر چھجا اوپر بنا ہوا تھا جس پر چڑھ کر وہ بیٹھا کرتا تھا ایشمیل. تو اس نے اسی ڈنڈے کے اوپر اس کو چپکا دیا، نیل کے ساتھ کیل کے ساتھ ٹھوک دیا اس کے اوپر. Listen carefully, man, said the captain. میری بات غور سے سنو، کیپٹن نے کہا. Whoever sees the white whale with its wrinkled brow and crooked jaw,
whoever see him first will have this coin as a reward. उसने कहा जिसने भी उस वाइट वेल को देखा, और वो वाइट वेल कौन, अब उसका चेहरा भी वो एक्सप्लेन कर रहा है. उसने कहा मुझे वही मोबी डिक जो है ना, वही वेल अगर किसी ने देखी जिसके जॉ जो हैं वो किस तरह के हैं, क्रूक्ड हुए में हैं, जिनके ऊपर पहले से जो है ना निशान लगा होता है, वो जो मछलियाँ पकड़ने के लिए वो कुंडियाँ नहीं फेंकते, वो वाला उसके चेहरे के ऊपर निशान थे, जो ही मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ इस वेल की. और उसकी आईब्रोज ऐसे थी जैसे वो गुस्से से ऊपर किसी ने आईब्रो चढ़ाई हो. तो उसने कहा अगर ये वाली वेल किसी को नज़र आती है और वो सबसे पहले आकर मुझे बताता है या सबको बताता है, क्रू को बताता है, तो उसको इनाम के तौर पर ये गोल्ड कॉइन मिलेगा. द क्रू cheered. Some men even threw their hats in the air, but the three harpooners, Testago, Quickig and Dago, remained silent. बाकी सारे क्रू ने तो बहुत खुशी मनाई, तालियां बजाई और अपने इवन के सर से उतार कर टोपियां हवा में उछाल दी. जैसे कि आपको पता वो डिग्री लेने आते हैं, जो जिन्होंने पीएचडी करते हैं या जो भी कोई क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट होती है, तो वो अपनी टोपियां आसमान में उछालते तो खुशी में. इसी तरह इन्होंने भी अपनी टोपियां उछाली और खुश होकर. लेकिन जो हार्पोनर्स थे ना मेट्स के अंदर, जिन्होंने लेकर कश्तियाँ उतरनी थी पानी में, वो खामोश खड़े रहे. उनमें कौन था? टेस्टैगो था, क्विक था और डैगो था. The captain description of the whale seemed to trigger distant memories for them. अब जैसे ही कैप्टन ने डिस्क्रिप्शन दी ना, उसकी तफसीलात बताई कि वेल कैसी थी दिखने में, अब उनको अपना वो वक्त याद आ गया जब उस वेल ने अहाब को निशाना बनाया था अपना और उसकी टांग को इस तरह नुकसान पहुंचाया था. तो उनको वो क्रूअल मेमोरीज जो है ना दोबारा जाग उठी. तो आपको पता है कोई आपकी ज़िंदगी का पुराना वाक़या कोई इस तरह का हो जो दुख देकर गया हो, और अगर आप दोबारा उस वाक़े की बात करें और दोबारा ऐसा कुछ करना चाहें, तो आप खुश नहीं होंगे, आप परेशान होंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि अब हमने वो गलतियां नहीं करनी जो कि पहले दोहराई थी, हमने वो दोबारा से नहीं करनी. Sir, said Testago, are you talking about the whale they call Moby Dick? Testago ने कहा सर आप उस वेल की बात कर रहे हैं जिसको ये सब लोग मोबी डिक कहते हैं. I am, said the captain. उसने कहा जी बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ. The strong white whale that moves quickly and escape all whale boats, asked Dago. Dago ने मजीद बताया, क्योंकि Dago इस मुहिम में पहले भी शामिल हुआ था, तो उसने कहा ये वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइट वेल है जो बड़ी तेज़ी से फरार हो जाती है वेल बोट्स के पास से, उनको पता भी नहीं लगने देती. Yes, said the captain. उसने कैप्टन ने आगे बात बढ़ाई डैगो की कि हाँ बिल्कुल ये सही कह रहा है. The whale that has 3 harpoons sticking out of him, the one that people say cannot be killed. ये वही वेल है जिसके ऊपर 3 हारपून्स अभी तक चिपके हुए हैं, वो 3 नेज़े जो उसको मारे गए थे, और लोग कहते हैं कि ये इसको कोई भी नहीं मार सकता. आज क्विक ने मजीद बात आगे बढ़ाई. यस यस, सेड द कैप्टन इम्पेशेंटली होता है कि जैसे बंदा जो है ना बर्दाश्त से बाहर होकर बात करता है. हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ ये वही उसी वेल की बात हो रही है. आई टू हैव हर्ड, सॉरी, द वेल यू आर ऑल डिस्क्राइबिंग इज़ मोबी डिक. उसने कहा जो तुम सब जिसके बारे में बात कर रहे हो ना उसी को मोबी डिक कहते हैं. कैप्टन अहाब, सेड स्टारबक, आई टू हैव हर्ड ऑफ मोबी डिक. वॉज ही नॉट द वेल हु टुक ऑफ योर लेग? अहाब उसको बुलाकर मुखातिब करके उसने कहा कैप्टन अहाब, ये कौन बोल रहा है? स्टारबक बोल रहा है, और ये सेकंड क्रू मेंबर है वेल बोट का, ठीक है ना. तो वो कह रहा है कि ये वही नहीं है मोबी डिक जिसने आपकी टांग खा ली थी, आपकी टांग उतार ली थी. द कैप्टन टर्न टू लुक एट स्टारबक, हिज आईज ब्लेजिंग विद एंगर. आई स्टारबक, ही हिस्ड. अब आपको पता है कि एक ख़ास लैंग्वेज है जो शिप पर लोग काम करते हैं ना, वो कहते हैं आई कैप्टन, ठीक है ना. तो ओके बोलने की बजाय वो आए या यस की बजाय वो आए भी बोलते हैं. तो कैप्टन की आंखों में से शोले निकल रहे थे इस तरह ना ये बात सुन के स्टारबक की. तो वो स्टारबक की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो, ये वही. हालांकि वो स्टारबक पे गुस्से नहीं था, असल में स्टारबक ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, उसको वो बात याद करा दी थी, उसको वो तकलीफ़ याद करा दी थी कि जब उसकी टांग खाई थी मोबी डिक ने. तो वो हिस्ट ऐसे कर रहा था जैसे सांप नहीं किसी को मारने से पहले फुकारता, अपने मुंह से आवाज़ें निकालता, तो उस तरह की आवाज़ में उसने कहा आई स्टारबक, ठीक है. मोबी डिक इज़ द वेल हु टुक माई लेग. हाँ ये मोबी डिक ही थी जिसने मेरी टांग
جو ہے نا خالی. احاب بیٹ ہز فالس لیگ آن دا ڈیک اینڈ ویوڈ ہز فسٹ ان دا ایئر. اب اپنی پاؤں وہ زور زور سے, جو اس کی نکلی ٹانگ تھی نا, وہ ڈیک کے اوپر مارا تھا. ڈیک کیا ہے, لکڑی سے بنا ہوا ہے, تو ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی ہوں گی یقیناً, جیسے کہ آپ ہاتھ میں کوئی ڈنڈا پکڑ کے لکڑی کے اوپر ماریں تو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے. اب وہ غصے میں اپنی اسی نکلی ٹانگ کو زور زور سے زمین پر مار رہا تھا جیسے بدلہ لینا چاہتا, اور اپنی مٹھی ہوا میں لہرا رہا تھا ہاتھ کی, جیسے مکہ مارنے کے لیے کسی کو بندہ مٹھی نہیں لہراتا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, یعنی اس قسم کا وہ انداز نظر آ رہا تھا. موبی ڈک ٹک مائی لیگ ہی روڈ. اب وہ شیر کی آواز کی طرح روڑ کر کے بول رہا تھا کہ اس نے میری ٹانگ کھا لی, اس طرح کر کے نا جیسے شیر دھاڑتا ہے, اتنے غصے میں وہ بول رہا تھا. اینڈ آئی ول چیز ہم ٹو دا اینڈ آف دا ارتھ, آئی ول ہنٹ ہم انٹل ہی اسپریز بلیک بلڈ اینڈ ڈائز. اب اس نے کہا کہ میں اس کا پیچھا پوری ارتھ کے اوپر کروں گا, میں پوری ارتھ کو چھان ماروں گا اس کو ڈھونڈنے کے لیے, اور میں اس کا شکار کروں گا, اس حد تک اس کا شکار کروں گا کہ وہ مر نہ جائے. اور اس کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے جب ویل میں سے پانی نکلتا ہے نا, اس کے سر کے اوپر اللہ ایک سوراخ رکھا ہوا ہے, تو اس میں سے پانی اسپرنکل کرتا ہے باہر کی طرف, فوارے کی طرح نکلتا ہے. تو اس نے کہا اپنے اس جگہ سے جہاں سے وہ سانس لیتی ہے, فوارے کی طرح پانی کو باہر پھینکتی ہے, وہاں سے اس کا کالا خون باہر نہ نکلے جب تک میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, جب تک وہ مر نہیں جاتی. تو اس قسم کی اس کی فیلنگز ہو رہی تھی. دس از وائی یو آر آل آن دس شپ ٹو ڈسٹرائے موبی ڈک. اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم آج اس شپ پہ موجود ہو, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم موبی ڈک کو مارنا چاہتے ہیں. وٹ ڈو یو سے مین, کین آئی کاؤنٹ آن یو ٹو ہیلپ می. اس نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا میں تم لوگوں کے اوپر کاؤنٹ رکھوں کہ میں تمہیں آواز دوں گا تو تم میری مدد کرو گے, یا تم میری مدد کے لیے پہلے ہی کھڑے ہو گے. آئے شاؤٹڈ دا کریو. انہوں نے کہا فکر نہ کریں, ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں کیپٹن. تو آئے کیپٹن, آپ کو پتہ ہے آپ نے پیٹر پینس کارٹون لگتا تھا جس میں وہ شپ میں اور پائریٹس وغیرہ وہ سب, تو وہ آئے کیپٹن بولتے تھے. تو یہ خاص لینگویج ہے شپ کریو کی. تو انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں. دا وائٹ ویل ول ڈائی, وائٹ ویل مرے ہی مرے, یعنی ہم مار دیں گے اس کو. احاب اسمائلڈ. اب یہ چیز جوش دیکھ کر اپنے کرو کا اس کو خوشی ہوئی اور وہ مسکرانے لگا, یعنی اپنے اس غصے والے ماحول سے وہ ایک دم سے واپس آ گیا اور ہنسنے لگا. تھینک یو مائی بوائز ہی سیڈ. اب اس کو تسلی ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ یہ سب لوگ ہیں اور یہ بھی میرے مشن میں میرا ساتھ دیں گے. یو ول ناٹ ریگریٹ دس. از سم تھنگ رانگ اسٹاربک, یو لک ٹربلڈ. اس نے کہا کہ تم لوگوں کو اس چیز پر پچھتاوا نہیں ہوگا جب تم موبی ڈک کو مارو گے. یقیناً احاب نے یہ سوچ کے رکھا تھا کہ میں اپنی کرو کو جو ہے نا ایک بہترین ریوارڈ دوں گا اگر وہ میرے لیے موبی ڈک کو ماریں گے میرے ساتھ مل کر. لیکن اسٹاربک کے چہرے پہ کچھ پریشانی سی تھی, تو احاب نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو, خیر تو ہے, تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہوا ہوا ہے. اسٹاربک کلیئرڈ ہز تھروٹ. اب کوئی کسی سے گھبراتے ہوئے بات کرے تو ایسے گلے کو صاف کرتا ہے, تو اس نے بھی اپنا گلا صاف کیا اور بولا ویل سر ہی بگین, آئی ہیو نو پرابلم کلنگ ویلز, اٹ از آفٹر آل اوور بزنس, بٹ آئی کیم ہیئر ٹو ہنٹ ویلز فار آئل ناٹ فار ریونج. اس نے کہا میرے لیے ویلز کو مارنا سر کوئی بڑی بات نہیں ہے, میری تو یہ روٹین ہے, میں ویلز کو مارتا ہوں اور یہ میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں ویلز مارتا ہوں ان کے اندر موجود ان کی چربی کا آئل لینے کے لیے, نہ کہ کسی کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی ویل کو ماروں گا. یعنی آپ مجھے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس موبی ڈک کو مارنے کا کہہ رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. اٹ میکس نو سینس ٹو می ٹو پرسو اے ڈمپ اینیمل. اور کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کہ ایک پاگل سا جانور ہے, ڈمپ اینیمل ہی ہے نا, وہ ایک بے وقوف سا جانور ہے, اس کو کیا عقل ہے, تو ہم اس کا پیچھا کریں, ہم اس کو ماریں, تو یہ کوئی تک نہیں بنتا. دیٹ ڈمپ اینیمل ایز یو پٹ اٹ روئن مائی لائف سیڈ دا کیپٹن. اس نے کہا یہ تم نے اس کو ڈمپ اینیمل کہہ کے نا, بے وقوف جانور کہہ کے تم نے تو میری زندگی تباہ کر دی ہے. یعنی میں اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ اس کی چیزنگ کے پیچھے لگا چکا ہوں, اس کو فالو کرنے میں لگا چکا ہوں, اور تم اس کو ایک بے وقوف موبی ڈک کو جانور کہہ رہے ہو, ایک بے وقوف جانور بول رہے ہو. وہ بہت چالاک ہے, وہ بہت تیز ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہم اس کو شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پلیز اسٹاربک کنٹینیوڈ احاب, ہز ٹون سافٹنگ, the rest of the crew is with me on this and I do appreciate your support too. لیکن اس نے اپنی آواز کو نیچا کر کے احاب نے اس کو کہا کہ سارا کریو میرے ساتھ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرا اس ساری چیز کے اندر ساتھ دو.
Of course, we will kill other whales we may encounter. I understand that my men are here to earn a living, but Moby Dick will remain our priority. اس نے کہا کہ میں اس مہم کے دوران ہم کیوں نہیں اور ویلز کو ماریں گے، ہم صرف ایک ریونج لینے تو نہیں نکلے. مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ جتنا کرو ہے آخر انہوں نے اپنا کوئی نان نفقہ کمانا تو ہے، انہوں نے کوئی اپنا مال و دولت کمانے نکلے نا میرے ساتھ، انہوں نے گھر میں کوئی روٹی راشن بھیجنا تو ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے نکلے ہیں. تو ہم جو ہمارے راستے میں ہمیں ویل ملے گی ہم انکاؤنٹر کریں گے، اس کو ماریں گے اسے، اور اس سے تیل بھی نکالیں گے. لیکن پھر بھی ہماری جو پریورٹی ہے نا، اگر سامنے ہمیں آئل والی ویلز نظر آ جاتی ہیں اور ایک طرف موبی ڈک نظر آ جاتی ہے، تو ہمیں پریورٹی کس کو دینی ہے؟ اس ٹائم ہمیں ان ویلز کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر موبی ڈک کو پکڑنا ہے. پھر ہم نے اس پہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا. اسٹار بک واز سائلنٹ فار مومنٹ. اب اسٹار بک تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ٹریک دا ویل ڈاؤن؟ تو پھر وہ بولا کہ اچھا آپ نے کیا پلان بنایا کہ ہم نے اس کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، جس طرح کہ بقول آپ کے کہ وہ بہت چلاک ہے. آئی ہیو کیپٹ ریکارڈ آف آل دا موبی ڈک سائٹنگ دیٹ ہیو بین رپورٹڈ ریسنٹلی سیٹ احاب. احاب نے کہا کہ ابھی تک وہ جہاں جہاں نظر آئی ہے نا سمندر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمندر میں بڑی ساری شپس ہوتی ہیں اور یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں وائرلیسلی یا کسی اور طریقے سے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کس کس علاقے میں اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، کس کس سمندر کے کس کس حصے میں، تو میں اسی کو فالو کرتا وہاں مارا ہوں. مجھے رپورٹ دی گئی ہے اس بارے میں کہ فلاں فلاں جگہ پر اس کو دیکھا گیا ہے. آئی ہیو بین اسٹڈنگ دا ویل فار ایئرس. میں اس ویل کو بڑے عرصے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، اس کو اس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بارے میں جو ہے نا انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں. آئی نو ہز ہیبٹس اینڈ ویئر ہی ہنٹس فار ہز فوڈ. اور میں جانتا ہوں کہ وہ اس موسم میں کس علاقے میں جا کر اپنا کھانا تلاش کرتی ہے اور کہاں شکار کرتی ہے جا کے. ہی سیمس ٹو appear in the same place at the same time each year, so with a little luck we might spot him during the course of our journey. اور مجھے پتا ہے کہ وہ سال کے ایک خاص حصے میں اسی جگہ نظر آئے گی شکار کرتی جہاں ایک سال پہلے نظر آئی تھی، کیونکہ اس کی وہ جگہ ہے ہنٹ کی. اور جانور کو پتہ ہوتا ہے مجھے یہاں شکار ملنا، اور وہ ہر سال وہیں اسی علاقے میں آتا ہے کیونکہ اس کو وہاں زیادہ مچھلیاں ملتی ہیں کھانے کو. تو میں بھی ان کی جرنی کے دوران وہ اسپاٹ جو ہے احاب کو یاد ہو کہ اس جگہ موبی ڈک سے سامنا ہوا تھا، یقیناً وہ اسی موسم میں انہی دنوں میں یہاں ہمیں پھر نظر آ سکتی ہے، ہمارا اس سے ٹکراؤ پھر ہو سکتا ہے. دا فرسٹ میٹ سائڈ. اب پہلے میٹ نے جو نا سانس بھری، ایسے آہ نہیں بھرتا بندہ. God help us all, he muttered. اس نے اپنے منہ میں کہا اللہ ہی ہمارا بھلا کرے، یعنی اسٹار بک نے اپنے منہ میں کہا. A night of celebration followed the captain announcement. اب جیسی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا وہ کوائن کی، اب اس رات سب جو ہے نا جشن کا سا ماحول تھا کہ واہ جی واہ، ہم اگر ہم میں سے کوئی بھی دیکھے گا تو ہمیں سونے کا سکہ ملے گا، اور بڑا اس وقت قیمتی ہوگا وہ سونے کا سکہ یقیناً. We ate and danced and listened to stories about Moby Dick until the early hours of the morning. اب سحری تک جو ہے نا ہم ڈانس کرتے رہے، گاتے رہے، اور موبی ڈک کی کہانیاں ہم ایک دوسرے کو سناتے رہے اور کھاتے پیتے رہے، یہاں تک کہ سحری ہو گئی اور صبح کے نزدیک کے جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہو گیا. In the days that followed I learned more about how Ahab lost his leg to the whale. اب میں نے آنے والے دنوں میں یہ اچھے طریقے سے سمجھ دیا کہ احاب نے اپنی ٹانگ کیسے گوائی تھی اس ویل کے ہتھے چڑھ کے. During that horrible battle the whale destroyed Ahab's whaleboat by crashing into them with his broad flat forehead and a number of sailors drowned. اور مجھے بتایا گیا کہ کس طرح احاب جس بوٹ میں ویل بوٹ میں سوار تھا اس کو ٹکر ماری تھی اس نے اپنے بڑے سے براڈ ماتھے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ویل کا ماتھا بہت براڈ ہوتا ہے، اور اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تھا. اور کس طرح سارا اس کے ساتھ جو بقایا کرو 4-5 بندے تھے، احاب بچ گیا، اس کی ٹانگ اس نے کھا لی، اور باقی 4 بندے جو ہے نا وہ ڈوب گئے گہرے سمندر میں. In a fit of rage, Ahab, who was in his own whaleboat, attempted to stab the whale with a knife, but the creature burst from the water and tore off the captain's leg with his scissor-sharp teeth. اب بدقسمتی سے سمجھ لیں احاب جو ہے نا اپنی ویل بوٹ کے اوپر اس نے کوشش کی کہ وہ سٹیپ کرے اپنی چھری کے ساتھ. اس نے بے وقوفی کیا دکھائی، نیزے سے مارنے کی بجائے اس نے ہاتھ میں جو چھری تھی اس کے پاس اس سے اس نے سٹیپ کیا. خنجر گھونپنا کہتے ہیں سٹیپ کرنے کو. تو اس نے ویل کو کیا. تو اب ایک چھری اتنے بڑے کریچر کو کہاں مار سکتی ہے، لیکن اس کریچر نے کیا کیا، اس کو پانی میں کھینچ کر لے گئی
احاب کو اور اس کی ٹانگ سے پکڑ کر اور اس کی ٹانگ کو کرش کیا اپنے دانتوں میں سے، اور اپنے اس کے دانت ایسے تھے جیسے کہ تیز کینچی ہوتی ہے نا، اس طرح کے تیز دانت سے کڑچ کر کے اس نے 1 سیکنڈ میں اس کی ٹانگ کاٹ دی. Far from land and medical assistance, the captain spent many days and nights lying in his hammock in terrible pain. Hammock کس کو کہتے ہیں؟ جھولے کو، جو کہ 2 ڈنڈوں کے ساتھ لٹکا کر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. یہ میں آپ کو پکچر بھی دکھا رہی ہوں. اس طرح کے جھولے کے اندر اس کو لٹا دیا گیا. اب کیونکہ میڈیکل اسسٹنٹ بھی نہیں مل سکتی تھی، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر آتا اور اس کو اٹھا کے لے جاتا، لہٰذا اس کو اپنی شپ پر رہنا پڑا اس حال میں. ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور جو بھی میڈیکل فرسٹ ایڈ تھی اس کو بس اسی پہ گزارا کرنا تھا. اور ساری ساری رات اور سارا سارا دن اس کو اس شدید تکلیف میں سے گزرنا پڑ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے پین کلرس تو نہیں نا اس کو روک سکتی، کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہوگی. اٹ واز ڈیورنگ دیٹ ٹائم آف سفرنگ دیٹ ہی میڈ اپ ہز مائنڈ ٹو کل دا ویل. اور انہی دنوں جب وہ اپنے ہیموک کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اپنے اس جھولے پر لیٹا ہوا تھا، تو وہ یہی سوچتا رہتا کہ میں اگر اب مجھے یہ ملی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو مار ڈالوں گا. آئی فیلٹ گریٹ سمپتھی فار دس کریجیس مین ہو ہیڈ بین تھرو سو مچ اینڈ ڈیسائیڈیڈ that I would do what I do could to help him. اب اس نے جب یہ ساری کہانی اسماعیل نے اس کے بارے میں سنی نا، اور اس نے بہت ایڈمائر کیا، اس نے کہا کتنا بہادر انسان ہے، اتنی تکلیف، ٹانگ کٹی ہوئی. آپ کو پتا ہمارا ہاتھ ہلکا سا جل جائے یا کٹ لگ جائے ہماری انگلی پہ چھری سے تو ہم کتنی تکلیف میں آتے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ میرے سے جو کچھ بن پڑا نا اس مشن کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی مدد کروں گا. تو بچوں یہ تھا چیپٹر 3 آف موبی ڈک. ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئے گی. اپنا خوب خیال رکھیے گا، اور کائنڈلی جتنے ایڈز آئیں ان کو ضرور واچ کیجیے گا فار سپورٹ مائی چینل اینڈ ہیلپنگ می ٹو گرو دس چینل. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.